ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات و معزز خواتین، خلافت راشدہ کا یہ درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ درس کی اس سیریز میں ہم پہنچے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ لوگوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کا خیال رکھنا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے رات میں گشت لگایا کرتے تھے۔ رات میں یہ گھومتے تھے آبادی کے درمیان تاکہ اندازہ لگے کہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ میری جو ہے رعایا اور میری پبلک یہ پریشان ہو اور میں حاکم وقت امیر المؤمنین اپنا آرام سے گھر میں بیٹھا رہوں، اپنی گدی پر جو ہے براجمان رہوں اور میری قوم پریشان ہو۔ تو ایسا ایک حاکم ایسا نہیں ہوتا ہے، ایک امیر المومنین اس انداز کا نہیں ہوتا ہے۔ اس کو تو لوگوں کے حالات کا علم ہونا چاہیے، اور یہ حالات کا علم حاصل کرنے کے لیے راتوں کو جو چکر لگایا کرتے تھے، یہی چیزیں بعد میں ترقی پا کر کے، میں نے آپ کو اس سے پہلے درس میں بتایا تھا کہ جو پیٹرول پولیس ہوتی ہے، یعنی جو برابر گشت کرتی رہتی ہے، 100 نمبر آپ ڈائل کرتے ہیں تو فوراً جہاں پر بھی کوئی معاملہ ہو پہنچ جاتی ہے۔ تو آج کل جو یہ چیزیں ترقی کر کے بنی ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ چیز ہوتی تھی، اور خود خلیفہ اس کام کو انجام دیا کرتا تھا، یا خلیفہ کا جو نائب ہے، مختلف جگہوں پر جو گورنر ہوتے تھے خلیفہ کی طرف سے، وہ اس کام کو انجام دیتے تھے۔ مدینے میں خلیفہ خود راتوں کو گشت کیا کرتا تھا، اور اسی کا ایک حصہ آپ کے سامنے، ایک پارٹ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سلسلے کو آج درس میں ہم اور آگے بڑھائیں گے، کیونکہ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو کہ ہر ایک کو جاننا چاہیے اور ہر ایک کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ تو اسی کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بات پیش کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو جو چکر لگاتے تھے، تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک بات اور نقل کی ہے۔ وہ بات یہ نقل کی ہے، ان کی کتاب ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مناقب امیر المؤمنین۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اس میں ذکر کیے ہیں، تو اس میں انہوں نے ایک روایت یہ بھی ذکر کی ہے، اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو گشت لگاتے تھے، تو ایک مقصد اس کا یہ بھی تھا کہ وہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے سرحدوں پر ہیں، یا مختلف جگہوں پر ہیں، یا محاذ پر وہ لوگ جو ہے دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں، گھروں میں ان کی بیویاں ہیں، بیویاں اکیلی ہیں، بغیر شوہر کی ہیں، اور آج نہ ہو تو یوں سمجھ لیجیے یا ایک ہی چلے جاتے ہیں، تو گھروں میں ان کی بیویاں اکیلی رہتی ہیں۔ وہ بیویاں جو شوہر کے بغیر ہوتی ہیں، تو یہاں ایک ڈر سا لگا رہتا ہے۔ ڈر کیا لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ کسی غلط حرکت میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں یہ کسی غلط کام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو ایک خلیفہ کی یہ بھی ذمہ داری ہے
کہ ان کی دیکھ بھال کرے اور ان کا بھی پورے طریقے سے انتظام رکھے کہ کہیں شوہر کے غائب رہنے کی وجہ سے، گھر پہ نہ ہونے کی وجہ سے تو ماحول خراب نہ ہونے لگے۔ جیسا آج کے دور میں آپ بڑی کثرت سے یہ سنتے رہتے ہیں کہ ان گھروں میں جن میں شوہر نہیں رہتے، کہیں باہر رہتے ہیں، کہیں خلیجی ممالک میں ہیں، گلف کنٹریز میں ہیں، یا کہیں اور دوسری جگہ پر کام کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور بیوی جو ہے کافی مہینوں سے اکیلی رہتی ہے، تو اس طرح سے گھروں میں لوگوں کا آنا جانا ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بدکاری کی چیزیں بھی پیش آ جاتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں اخباروں میں پڑھنے کو بھی ملتی ہیں اور لوگوں سے سننے کو بھی ملتی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے راتوں کو گشت کرتے ہوئے اس کا بھی خیال رکھتے تھے۔ تو اس سلسلے میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب امیر المؤمنین جو ان کی کتاب ہے اس میں ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے، تو راتوں کو راستوں میں جب وہ گزرتے تھے تو گھر کے اندر سے اگر کوئی آواز آتی تھی تو وہ بھی سننے کو مل جاتی تھی۔ تو راستہ چلتے ہوئے انہوں نے ایک عورت کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا۔ عورت شعر رات میں پڑھ رہی ہے اور زور زور سے پڑھ رہی ہے، تو کیا سنا کہ حل من سبیل الی خمر فاشربها، کہ کیا شراب کہیں سے مل سکتی ہے کہ میں شراب پی لوں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا اس طرح کی باتیں کہ آدمی جب غم میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، تو شراب سے دل بہلانا چاہتا ہے، شراب میں اپنے آپ کو ڈبونا چاہتا ہے۔ تو عورت جو ہے یہ شعر پڑھ رہی ہے، اس کی اپنی بات ہے بول کر کے نہیں، بلکہ کسی شاعر کا شعر ہوگا، لیکن وہ شعر جو ہے عورت جو ہے پڑھ رہی ہے۔ کیا پڑھ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے اس زمانے کی جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو یہ بھی صلاحیت ہوتی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ خود عورت کے اندر صلاحیت ہو شعر کی، تو اس نے جو ہے اس طرح سے اپنا ہی کوئی شعر جو ہے اس طرح سے پڑھا ہو، اور محض خیال بھی ہو سکتا ہے، یا اس کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، اس کی تمنا بھی ہو سکتی ہے، جو بھی شکل ہو، بہرحال عورت جو ہے یہ شعر پڑھ رہی تھی، حل من سبیل الی خمر فاشربها، حل من سبیل الی نصر بن حجاج، کہ کیا کہیں کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے کہ مجھے شراب مل جائے اور میں شراب پی لوں، یا کہیں سے کوئی راستہ بن سکتا ہے کہ نصر بن حجاج سے میری ملاقات ہو جائے، نصر بن حجاج میرے پاس آ جائے۔ یہ نصر بن حجاج کون ہے؟ اب یہ جب شعر سنا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی یہ ہوئی کہ نصر بن حجاج یہ کون ہے کہ عورت یہ خواہش کر رہی ہے کہ کاش مجھے نصر بن حجاج مل جائے۔ نصر بن حجاج کون ہے یہ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کرنے کے بعد صبح میں وہ پورے معاملے کو جو بھی انہوں نے نوٹ کیا رات میں، پھر دن میں اس مسئلے کو حل کرتے تھے۔ اب اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اب معلوم ہو گیا کہ فلاں جو ہے گھر کے پاس عورت ایسا پڑھ رہی تھی، تو اب نصر بن حجاج کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کے وقت جب وہ جو ہے اپنی خلافت کے لیے بیٹھے اور لوگوں کے معاملات سلجھانے اور حل کرنے کے لیے خلافت پہ جب جو ہے وہ براجمان ہوئے، اپنی خلافت کی گدی پہ بیٹھے، تو انہوں نے کہا کہ نصر بن حجاج کو بلا کر کے لاؤ۔ نصر بن حجاج کو لایا گیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی واقعی بہت خوبصورت تھا، بہت ہی خوبصورت تھا، اس کا بال بہت ہی خوبصورت تھا، اس کا چہرہ بہت ہی خوبصورت تھا، اور کوئی بھی عورت دیکھ کر کے اسے فتنے میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ خاص طریقے سے یہ عورتیں جن کے شوہر گھروں پہ نہیں ہیں، تو شاید اسی وجہ سے وہ عورت بھی فتنے میں مبتلا ہو گئی اور اس خواہش کرنے لگی کہ نصر بن حجاج اس کے پاس آ جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ اس کے اندر جو خوبصورتی اتنی زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ عورتیں فتنے میں مبتلا ہو سکتی ہیں، تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے اپنا بال کٹوا، اپنا بال مڑوا لو۔ یہ بات جو ہے ذکر کی ہے ابن جوزی نے اپنی کتاب میں، یہ بات ذکر کی ہے بال جو ہے مڑوانے کا، کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی خوبصورتی اس کی وجہ سے کم ہو جائے، بال کی وجہ سے یہ خوبصورتی اور زیادہ نظر آ رہی ہے۔
لیکن بال کٹوانے کے باوجود بھی، بال مڑوانے کے باوجود بھی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آئی، تو کہا کہ تم پگڑی باندھو، امامہ باندھو تم۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حکم دیا امامہ باندھنے، پگڑی باندھنے کا۔ یہاں پر پھر اور مسئلہ ہوا کہ اور زیادہ جو ہے پگڑی باندھنے کے بعد اس کی جو مردانہ وجاہت تھی، یا کہیے اسمارٹنیس جو ہے ایک مرد کے لحاظ سے جو تھی اس کے پاس، اس میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اور بڑھ گیا، اور فتنے کا ڈر ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو وہاں مدینے سے بصرہ بھیج دیا۔ ڈر یہ تھا کہ کہیں عورتیں اس کی وجہ سے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور خیال یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اپنے گھروں سے دور ہیں، ان کے گھروں کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت، یہ خلافت کی ذمہ داری ہے، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس شخص سے کہیں ان مجاہدین کی عورتیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس کو وہاں مدینے سے بصرہ بھیج دیا۔ یہ بات اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ آخر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ مدینے سے وہاں بھیج دیا تو وہاں کی عورتیں بھی تو فتنے میں مبتلا ہو سکتی ہیں، ایسا وہاں پر بھی تو ہو سکتا ہے نا، وہاں پر بھی یہ پریشانی آ سکتی ہے۔ لیکن فرق یہ تھا کہ مدینہ اس وقت یہاں کوئی لڑائی وغیرہ نہیں چل رہی تھی، یہ دارالخلافہ تھا، کیپٹل سٹی تھا، اور یہاں پورے طریقے سے پرسکون انداز سے لوگ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں بصرہ، یہ جو ہے بصرے میں اس وقت جنگ چل رہی تھی، وہاں جو ہے اس طرح کے حالات تھے کہ وہاں آدمی جائے تو اپنے بہادری کے جوہر دکھائے، تو اس کے لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بھیج دیا کہ جائے وہاں پر جو ہے یہ اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، وہاں پر جو حالات ہیں ان حالات میں یہ شخص جو ہے بصرے کے اندر دین کی، امت کی جو ہے خدمت کر سکے، کام کر سکے، اس کے لیے بھیج دیا۔ اور وہاں فتنے کا ڈر نہیں تھا جیسے مدینے میں ڈر تھا، تو اسی لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو وہاں بھیج دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ بات بھی جو ہے ذہن میں رہے کہ نصر بن حجاج نے کو جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا، تو اس کا کوئی مطلب یہ نہیں تھا کہ غلطی ان کی طرف سے کچھ ہو، یا ان کے بارے میں کوئی شبہ ہو کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں بھیج دیا۔ ایسا کوئی شبہ نہیں ہے ان کے اوپر، یعنی ان کے کیریکٹر اور کردار کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے کہ ان کا کردار یا ان کا کیریکٹر جو ہے لوز تھا، یا لوز کیریکٹر کے یہ حامل تھے نصر بن حجاج۔ نہیں، یہ جو آپس میں خط و کتابت ہوئی ہے بعد میں دونوں کی، یعنی نصر بن حجاج کی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی لوز کیریکٹر کے حامل نہیں تھے، وہ اچھے کیریکٹر کے آدمی تھے، اچھے آدمی تھے۔ بس یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈر ہوا، خاص طریقے سے وہ عورتیں جن عورتوں کے شوہر گھروں سے باہر تھے، اس کے لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں محاذ پر بھیج دیا، ایسی جگہ پر بھیج دیا جہاں فوجی ٹریننگ ہو رہی ہے، جہاں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، تاکہ وہ بھی اس میں حصہ لیں اور عورتوں کے جو پورے مجمع سے وہ دور رہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھیج دیا تھا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا واقعہ بھی پیش آیا، ایک دوسرا واقعہ بھی جو ہے ذکر کیا گیا ہے اسی سے ملتا جلتا۔ اس میں یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے تھے، تو وہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، تو عورتوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کئی عورتیں اکٹھا ہو جائیں تو بات چیت نکل آتی ہے ان کی، اور بات چیت جب چلتی ہے تو کبھی کبھی اپنے شوہروں کے بارے میں بھی بات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ صحیح بخاری میں تو ایک لمبی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں ذکر کی ہے کہ جو ہے کس طرح سے عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں اور اپنے شوہروں کے بارے میں، 11 عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں اور اپنے شوہروں کے بارے میں مختلف باتیں کرتی ہیں۔ تو جب عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں تو مختلف انداز کی باتیں بھی چل نکلتی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے تھے،
ایک گھر سے آواز آ رہی ہے عورتوں کی، وہ عورتیں آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہیں کہ بتاؤ کہ مدینے میں سب سے خوبصورت مرد کون، سب سے اسمارٹ جو ہے مرد کون ہے، یہ بتاؤ۔ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ ابو زعیب ہے۔ ابو زعیب اس کے بارے میں کہا کہ یہ سب سے خوبصورت، سب سے اسمارٹ آدمی ہے مدینے کا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھی بلایا صبح میں، اب ایک چیز معلوم ہو گئی، تو صبح میں بلایا۔ صبح میں بلانے کے بعد جو ہے دیکھا تو واقعی یہ شخص بھی بہت خوبصورت تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا ابو زعیب اس کی کنیت ہے، تو کہا کہ اما انک لذئبہن، کہا کہ تم جو ہے ابو زعیب نہیں بلکہ تم تو ان عورتوں کے لیے بھیڑیے ثابت ہو سکتے ہو۔ بھیڑیا آپ سمجھتے ہیں، جو الف جو کہا جاتا ہے، یعنی عورتوں کی عصمت اور عزت یہ خطرے میں پڑ سکتی ہے اگر جو ہے تم یہاں رہو گے۔ ان کی جو مردانہ وجاہت تھی اور یہ جو اسمارٹنیس ان کے اندر تھی، اس کے لحاظ سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی، کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، تاکہ یہ عورتیں تمہارے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ عورتوں کو فتنے سے بچانے کے لیے ان کی یہ بھی کوئی لوز کیریکٹر کے آدمی نہیں ہے، بس عورتوں کو اس سے بچانے کے لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھی حکم دیا کہ یہ بھی مدینہ چھوڑ دیں۔ جگہ متعین نہیں کیا تو کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے درخواست کی کہ میرے چچا زاد بھائی، ان کے کزن تھے یہ نصر بن حجاج، جن کا ذکر اس سے پہلے آیا، وہ بھی خوبصورت تھے اور یہ بھی خوبصورت تھے، تو کہا کہ نصر بن حجاج میرے بھائی جہاں ہیں آپ مجھے وہیں بھیج دیجیے، میں وہیں جانا چاہتا ہوں، وہیں پہ جو ہے ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ اس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو وہاں پر بھیج دیا۔ یہ ہے جو ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شخصیت یہاں ہمیں جو ثابت کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے، بس یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں، یہ خلافت راشدہ یہ ایسی خلافت تھی کہ اس میں خلیفہ کہیں ایک جگہ بند کمرے میں بیٹھا، اے سی میں جو ہے بیٹھ کر کے اور جو ہے لوگوں پر حکم چلانے والا نہیں ہوتا تھا، بلکہ بادشاہ خود، خلیفہ وقت خود چکر لگا کر کے لوگوں کے حالات کو جاننے کی کوشش کرتا تھا، اور لوگوں کے حالات کو جان کر کے اسی کے لحاظ سے ان کو گائیڈ بھی کرتا تھا، ان کو ہدایات بھی دیتا تھا۔ بند کمروں میں رہنے والے لوگوں کے حالات کو کیا جانیں گے، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں آج کے جو حالات ہیں، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اسی طرح کا نظم ہے کہ بند کمروں میں، ایسی کمروں میں داد عیش دینے والے مزدوروں اور مظلوموں اور پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو کیا جانے، اور سماج میں کیا کیا برائیاں پنپ رہی ہیں اس کے بارے میں یہ کیا جانے، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کیا تدبیر کی جائے اس کے بارے میں یہ کیا جانیں گے، جبکہ یہ خود اس طرح کے حالات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو جو گشت کرتے تھے تو اس میں جو بہت سی چیزیں ہوتی تھیں، اسی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے ہوئے معلوم کرتے تھے کہ کہاں پریشان حال لوگ ہیں تاکہ ان کی پریشانی کو دور کیا جائے، کون سے لوگ ہیں جو مدد کرنے کے محتاج ہیں تاکہ ہم ان کی مدد کریں، ان تک اپنی مدد کو پہنچائیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پچھلے درس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ کبھی اپنے غلام کے ساتھ، کبھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں گشت کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ نکلے، واقم جو ہے ایک علاقہ ہے، مدینے کا علاقہ تھا وہ، مدینے کا اس علاقے تک پہنچے، اور کہتے ہیں یہ اسلم کہ میں ان کے ساتھ تھا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھ رہے ہیں ذرا مدینے سے، آبادی سے ذرا ہٹ کر کے یہ جگہ تھی، کہا کہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پہ آگ جل رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے آبادی سے ہٹ کر کے آگ جلتے ہوئے دیکھا
تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قافلہ باہر سے آ رہا ہے، کچھ لوگ باہر سے مدینہ آنا چاہ رہے تھے، رات ہو جانے کی وجہ سے وہی پڑاؤ کر لیا ہے، اور یہ جو آگ جل رہی ہے اس کی علامت ہے کہ وہاں کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ چلے معلوم کرے کیا ان کے حالات ہے۔ یہی خلیفہ اپنی ذمہ داری کو کیسے ادا کرتا تھا، آپ اسے نوٹ کیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تک پہنچے، کہاں تک پہنچے کہ کہاں پر یہ لوگ ہیں، کہاں پر جو ہے کون لوگ ہیں، یہ وہ سب جاننے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جو ہے پہنچے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ الکامل تاریخ کی کتاب ہے، اور اس میں جو ہے ذکر کیا گیا۔ اسی طریقے سے تبری جو ہے تاریخ تبری، اس میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس جو ہے قصے کے تعلق سے چند باتیں ہیں جو محل نظر ہو سکتی ہیں، اور شاید جو ہے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی ہے، یہ قصہ اور کہانیاں بیان کرتے کرتے لوگ تاریخ میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کچھ مبالغہ بھی آ گیا ہے بیان کرنے والوں کے جو ہے راستے سے، تو ایسا کوئی بعید نہیں ہے کہ جو ہے ہلو ہلو حاتم دیکھو تو کیسے کٹ گیا؟ نہیں شیخ چل رہا ہے، آ رہی ہے چل رہا ہے؟ جی ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جو گشت کرتے تھے تو ایک مرتبہ اپنے جو ہے غلام اسلم کے ساتھ نکلے، تو مدینے سے واقعم کا ایک علاقہ تھا، اس علاقے سے جو ہے تک پہنچے تو وہاں دیکھا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آبادی سے باہر یہ آگ جل رہی تھی کہ وہاں کوئی قافلہ ہوگا جو آ کر کے ٹھہرا ہوا ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر کے پہنچے اور کہا کہ السلام علیکم یا اہل الضوء، السلام علیکم یا اہل الضوء، کہ اے روشنی والو تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم یا اہل الضوء۔ ضوء کہتے ہیں عربی میں روشنی کو، نور جو عربی میں ہم کہتے ہیں، ایسے ہی جو ہے اور بھی الفاظ آتے ہیں تو عربی میں اس کو ضوء بھی کہا جاتا ہے یا اہل الضوء کا۔ ان کے غلام کہتے ہیں کہ یہ کہنے کے بجائے کہ السلام علیکم یا اہل النار، اصل میں وہ آگ جلا رہے تھے تو اس کے لحاظ سے یہی لفظ بنتا ہے یا اہل النار، یعنی آگ جلانے والے، لیکن اہل النار آپ جانتے ہیں کہ نار یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو وہ اہل النار کا مطلب ہو جائے گا جہنمی لوگ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا، کہا السلام علیکم یا اہل الضوء، اے روشنی والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ وَكَرِهَ أَن يَقُولَ يَا أَصْحَابَ النَّارِ، انہوں نے ناپسند کیا کہ اصحاب النار کہیں۔ اس کے بعد کہا کہ کیا میں قریب آ سکتا ہوں؟ تو ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آئیے، اگر آپ کا خیر کا ارادہ ہے تو آپ قریب آ سکتے ہیں، ورنہ اگر کسی برے ارادے سے آ رہے ہیں تو آپ یہاں سے چلے آئیے، یہاں مت آئیے۔ تو بہرحال عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے، وہاں دیکھا تو بچے رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، عورت ایک تھی اور وہی عورت آگ جلائے ہوئے تھی اور اس پر ایک ہانڈی تھی اور وہ جو ہے آگ جل رہی تھی، اس پر ہانڈی میں کچھ ابل رہا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بچے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، پوچھا اس عورت سے کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ بھوک کی وجہ سے، یہ بچے بھوکے ہیں اور بھوکے ہونے کی وجہ سے یہ بچے رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ تو ہانڈی پہ کچھ نہ کچھ پک رہا ہے، آگ بھی جل رہی ہے، ہانڈی ہے، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، آواز بھی آ رہی ہے۔ تو کہا کہ میں نے صرف اس میں پانی رکھا ہے، پانی صرف ابل رہا ہے، کہ اس کو سن کر کے کہ ہاں کچھ پک رہا ہے، ان بچوں کو تھوڑا اطمینان ہو جائے تو خاموش ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی میں ان کو نیند بھی آ جائے تو سو جائیں، اس طریقے سے مسئلہ یہ ختم ہے۔ ان کو صرف خاموش رکھنے کے لیے میں نے یہ پانی چڑھا کر کے رکھا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ پوری کیفیت دیکھتے ہیں تو اس کے بعد عورت کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے، عورت کہتی ہے واللہ بیننا و بین عمر،
کہ اللہ ہمارے درمیان اور عمر کے درمیان، یعنی عمر یہ خلیفہ ہے، کیا کر رہا ہے یہ کہ ہماری دیکھ بھال نہیں کرتا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی جو ہے وہاں موجود تھے، عورت کو پتہ نہیں ہے، اس نے کبھی دیکھا نہیں، اس لیے پتہ نہیں ہے۔ آج کا دور تو ہے نہیں کہ واٹس ایپ پر اور پتہ نہیں کہاں کہاں انٹرنیٹ پر فوٹو رہیں گے، سب دیکھے ہوں گے تو سب پہچانتے ہوں گے، دور دراز کے لوگ بھی، تو وہ سسٹم تو تھا نہیں۔ تو عورت نے کبھی دیکھا نہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پتہ نہیں کہ یہ عمر ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے، عمر کو تمہارے بارے میں کیا پتا ہے، عمر کو تمہارے بارے میں کیا پتا۔ اس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کہی اس عورت کو، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس عورت نے کیا جواب دیا ہے، یہ بات زیادہ اہم ہے کہ اس عورت کا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا ہے، وہ بات زیادہ جو ہے اہمیت رکھتی ہے۔ عورت کیا کہتی ہے؟ عورت کہتی ہے کہ یتولا امرنا ثم یغفل عنا، کہ عمر یہ ہمارے جو ہے معاملات کی دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ والی ہے، وہ حاکم ہے، حاکم ہو کر کے پھر ہم سے غفلت برتتا ہے۔ یہ کیسا حاکم ہے یہ؟ عورت اس طریقے سے دیکھیے سخت بات کہہ رہی ہے، کس کے بارے میں؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے پوری بات سنتے ہیں، انہی کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوری بات سن کر کے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ دل ہے ڈر رہا ہے کہ قیامت کے دن کہیں باز پرس نہ ہو جائے، دل جو ہے ڈر رہا ہے کہیں قیامت کے دن باز پرس نہ ہو جائے، اس کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ہیں، اپنے غلام اسلم سے کہتے ہیں کہ چلو، اس کو لے کر کے جلدی جلدی آتے ہیں، اور جہاں پہ آٹا رکھا ہوا تھا، آٹے کی جو ہے بوریا جو ہے وہ کھول کر کے آٹا لیتے ہیں اور اسے اپنے کندھے پر خود اٹھاتے ہیں۔ ان کے غلام کہتے ہیں کہ آپ لائیے، میں لے چلتا ہوں، غلام ہے اسلم، ان کے غلام کہتے ہیں میں لے چلتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انت تحمل وزری یوم القیامہ، کہ کیا قیامت کے دن تم میرے گناہ کا بوجھ بھی اٹھا لو گے؟ عمر خلیفہ ہے، ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے پڑی ہوئی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کا جو مجھے قیامت کے دن اس کے بارے میں جو سوال ہوگا، اے عمر، کیا اے اسلم، کیا تم قیامت کے دن میرا یہ بوجھ اٹھا سکتے ہو؟ دنیا میں مجھے یہ بوجھ اٹھانے دو، مجھے یہ بوجھ اٹھانے تو۔ یہ ان کا جملہ بہت مشہور ہو گیا میرے بھائیوں، اور تقریباً تاریخ کی کتابوں میں لوگ اس کو ذکر کرتے ہیں، اور آپ خطبہ کو مقررین کو سنیں گے کہ یہ مقررین بھی ان چیزوں کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ لے کر کے پہنچتے ہیں وہاں پر، اور تھوڑی چربی بھی لے کر کے جاتے ہیں، وہ آٹا اور چربی ملا کر کے کھانا جو ہے بناتے ہیں، ایک طرح کا اس زمانے میں دونوں ملا کر کے کھانا ہوتا تھا، وہی کھانا جو ہے بناتے ہیں، اور عورت بھی مل کر کے کھانا بنا کر کے عورتوں کے بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھیلا دیتے ہیں۔ جب بچے کھانے لگتے ہیں تو دور کھڑے ہو کر کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، جب بچے کھانے لگتے ہیں تب جو ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سکون ملتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ واپس ہوتے ہیں، اس عورت سے یہ کہہ کر کے آتے ہیں کہ تم امیر المومنین یعنی عمر کے پاس آؤ گی تو تم مجھے وہاں پر جو ہے مجھے پاؤ گی۔ اس کے بعد جو ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ عورت جاتی ہے، تو خیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو انتظام کرنا ہوتا ہے وہ انتظام جو ہے کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی۔ تو یہ بھی جو ہے یہ بات بھی نوٹ رکھیے، اپنے ذہن میں رکھیے، یہ بات میرے بھائیوں بڑی اہم بات ہے، یہ خلافت راشدہ کی بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم چیز ہے، ان باتوں کو ذہن میں رکھنا بہت جو ہے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے خلیفہ کو، خلفاء کو بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان
को ऐसा दिल दिया था और जिम्मेदारी का ऐसा एहसास दिया था कि वो अपने काम को इस तरीके से पूरा किया करते थे, उसको जो है देखभाल किया करते थे। ये थे जो है हमारे खुलफा मेरे भाइयों, और ये थी खिलाफत राशिदा। एक और बात जो है एक मर्तबा रातों को गश्त करते हुए पेश आई, वो मसला ये हुआ कि एक मरतबा उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे ही रातों को गश्त कर रहे थे, तो बाहर उनको मदीने के बाहर एक जो है खेमा नजर आया, और जो है वहां घूमते हुए वहां पहुंचे, तो वहां उन्हें एक औरत की आवाज, दर्द भरी आवाज जो औरत की होती है, तो औरत के दर्द से चिल्लाने की, दर्द से कराहने की एक आवाज उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में पड़ी। तो वहां जाकर के देखा उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो एक आदमी है जो कि बाहर है, खेमे में औरत है और वहां से आवाज आ रही है, और वो दर्द से कराहने की आवाज आ रही है। आदमी से पूछते हैं उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि ये किसकी आवाज है, ये कैसी आवाज है? तो वो आदमी कहता है कि मेरी बीवी है, और ये बीवी दर्दे ज़ह से इस वक्त चिल्ला रही है, यानी बच्ची को, मेरी औरत को बच्चा पैदा होने वाला है और उसी का ये दर्द है, और उसी में ये औरत जो है कराह रही है। वहां कोई नहीं है, शौहर भी बाहर बैठा हुआ है, और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये पूरी कैफियत देखते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, और फौरन वहां से जल्दी जल्दी अपने घर को आते हैं, और अपनी बीवी उम्मे कुलसूम जो कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी, उनको साथ में लेते हैं, और लेकर पहले उनसे यही कहते हैं कि क्या तुम चाहती हो कि आज कुछ नेकियां कमा लो, अगर तुम्हें ख्वाहिश है इसकी तो चलो, आबादी से बाहर कोई बाहर से लोग आए हुए हैं, वहां एक औरत दर्द ज़ह से कराह रही है, परेशान है, चलो उसकी पैदाइश करा दो, जो सामान जरूरी है पैदाइश कराने के लिए वो सामान ले लो। वो सामान लिए, कुछ खाने पीने के लिए जो है, कुछ चीजें जो है खाना बनाने के लिए जो जरूरी है, कुछ वो सामान उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिए, लेकर के दोनों पहुंचे। उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो औरत को पैदाइश कराने के लिए अंदर जाती है, और बाहर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आग जला करके उस आदमी के साथ मिल करके खाने के लिए कुछ पकाते हैं। दोनों जो है मिल करके पकाते हैं, उधर बच्चे की पैदाइश होती है, तो उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि बशिर साहिबक या अमीर अल मोमिनीन बिल गुलाम, बच्चे की पैदाइश होती है, लड़के की पैदाइश होती है, तो उम्मे कुलसूम कहती है कि उमर अमीरुल मोमिनीन, आप अपने साथी को लड़के की पैदाइश की खुशखबरी सुना दीजिए। जैसे ही ये बात कहती हैं, अब वो आदमी परेशान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अमीरुल मोमिनीन कहा, वो समझ जाता है आदमी कि ये तो उमर है, अमीरुल मोमिनीन हमारे खलीफा हैं। आदमी परेशान हो जाता है उस वक्त के खलीफा है। अल्लाह उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं परेशान मत हो, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हैं। और इस तरीके से उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम किया, वहाँ उनकी पैदाइश के ताल्लुक से भी इंतज़ाम किया, और ये भी कहा कि सुबह में आना खिलाफत में के जो दरबार में। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस बच्चे के लिए जो पैदा हुआ था वजीफा भी मुकर्रर किया। तो मेरे भाइयों ये सारी चीजें हैं, ये खिलाफत का एक हिस्सा है, और किस तरीके से ये खिलाफत चलती थी उसका ये सब की सब बयान है। इब्ने जौजी ने मनाकिब अमीरुल मोमिनीन में एक और वाकया भी जिक्र किया है कि रातों को गश्त करते हुए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ये वाकया भी पेश आया कि एक मर्तबा रातों को गश्त कर रहे थे, तो एक घर से आवाज आ रही थी औरत की और उसकी माँ की, दोनों की बातचीत की आवाज आ रही थी। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खड़े होकर के वो बात सुनी। ये साबित नहीं है तारीख, ये जो है इब्ने जौजी ने अपनी किताब में जिक्र किया है, लेकिन सनद के लिहाज से ये वाकया साबित नहीं है। पहले भी मैंने कभी इसको बयान किया है, आज फिर इसको जो है वाज़ेह कर दूं कि ये साबित नहीं है यह बात है, लेकिन मशहूर बहुत है लोगों में, इसलिए पेश कर रहा हूँ। और हकीकत में ये वाकया साबित नहीं है, इसलिए इस वाक़े को जो है इस सिलसिले में नहीं पेश करना चाहिए। मैं सिर्फ मशहूर होने की वजह से और उसके ज़ईफ़ होने की वजह से, और उसकी ज़ईफ़ होने की वजह क्या क्या हो सकती है,
उसके लिए मैं ये पेश कर रहा हूँ। अगर इस वाक़े में किसी हद तक कुछ सच्चाई हो भी, तो जो डिटेल वाक़े की बयान की गई है, उसमें बहरहाल पूरी सच्चाई नहीं है। तो बात ये हुई कि औरत जो है अपनी बेटी से कहती है कि तुम उठो दूध में पानी मिला दो, रात की बात है ये। बेटी कहती है नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है पानी मिलाने से। तो माँ कहती है कि यहाँ अमीरुल मोमिनीन कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ उमर कहाँ बैठा हुआ है कि जो है तुम जो है मैं कह रही हूँ कि पानी मिला दो तो तुम पानी नहीं मिला रही हो। तो औरत कहती है कि ये तो बड़ी गलत बात होगी कि हम उमर के सामने तो उमर की बात माने और उमर की गैर मौजूदगी में उमर की बात ना माने, ये बड़ी नाइंसाफी की बात हो जाएगी, बड़ी गलत बात हो जाएगी। बहरहाल वो औरत जो है उठती नहीं है पानी मिलाने के लिए। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने जो है साथी से कहते हैं कि यहाँ घर पे निशान लगा दो, और दूसरे दिन औरत और उसकी जो है लड़की को, दोनों को जो है अपने दरबार में बुलाते हैं और बुरों से बातचीत करते हैं। उस औरत नौजवान लड़की की अमानतदारी और उसके तकवे को सामने रखते हुए अपने औलाद में से कहते, अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम में से अगर कोई इससे शादी करने की ख्वाहिश रखता हो तो मैं उसकी इससे शादी करा दूं। आखिरकार आसिम जो उनके बेटे थे, उनसे उनका निकाह हो जाता है। फिर रिवायतों में ये इख्तिलाफ है कि उस औरत की फिर एक लड़की होती है, उस लड़की से फिर एक लड़की पैदा होती है और उसी लड़की के पेट से उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा होते हैं। बाज़ रिवायतों में ये जिक्र है, बाज़ रिवायतों में ये है कि उस औरत की एक लड़की पैदा होती है और फिर उसी लड़की से उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश होती है। तो ये सब चीज़ें पेश की गई हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ आपसे कि मुझे असल में पहले तो सनद के लिहाज से भी ये वाक़या साबित नहीं है। दूसरी अहम बात इसमें ये है कि हम एक तरफ यहाँ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इसमें जो तारीफ है, उनकी जो रातों को गश्त करने का, वो तो दूसरी रिवायतों से भी साबित है। वो तो ये करते ही करते थे, उसके बारे में तो हमको साबित करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, वो तो बहुत आम सी, बहुत जो है मशहूर बात है। लेकिन जहाँ इसमें उस लड़की की अमानतदारी और तकवे की बात सामने आती है, वहीं उसकी माँ के ताल्लुक से क्या कहेंगे? आखिर ये मदीने का माहौल है, मदीने की औरतें हैं। अब वो औरत जो उसकी माँ है, अगर मदीने में पहले ही से रहती रही है, यकीनन वो सहाबिया होगी, सहाबी होने का उसको शरफ होगा। अगर पहले से, अगर बाद में ये लोग आए हुए हों तो बात दूसरी है, वरना पहले से अगर मदीने में, क्योंकि ये उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को भी बहुत लंबा अरसा नहीं गुजरा हुआ है। तो हम एक तरफ जहाँ बेटी के तकवे की बात करते हैं इसमें, वहीं उस माँ के ताल्लुक से कि क्या माँ के अंदर कुछ भी तकवा नहीं था? वो एक मसला आता है ना, उसके ताल्लुक से भी आता है। अगर वो सहाबिया ना भी हो तो कम से कम ताबेय्या तो है, बड़ी ताबेय्यात में उनका शुमार। तो उस जमाने में क्या मुआशरा इतना गंदा हो चुका था, इतना खराब हो चुका था कि इस तरीके से खयानत का जो है हुक्म एक माँ अपनी बेटी को देगी, इस तरह की चीज हो गई थी। तो ये सब है, इसकी वजह से हम कहते हैं कि खास तरीके से इस वाक़े को पेश नहीं करना चाहिए। बकिया जहाँ तक ये मसला कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में गश्त करते थे लोगों के हालात को जानने के लिए, बजाय इसके कि लोगों की बातों पर एतबार करें, किसी को भेज करके मालूमात करें। याद रखिए, कान पर एतमाद करने के बजाय आँख का ज़्यादा इस्तेमाल हो तो सही माने में जो है हालात पर कंट्रोल में होते हैं। ये चंद बातें थी खिलाफत राशिदा के ताल्लुक से इस दर्स के बारे में। इसी पर आज का ये दर्स ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अब इसके बाद हमारा अरबिक लैंग्वेज का दर्स होगा, तो उस दर्स के लिए भी आप जो है शरीक रहिए और जो है बैठे रहिए और अपने अपने जो है डिवाइस के साथ, और उस दर्स में भी शरीक रहिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।